السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارکہ کی تراویح کے سلسلے میں آج بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن عظیم کے 27 پاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی۔ اللہ کریم بقیہ 3 پاروں کی تلاوت ہمیں تجوید کے ساتھ کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے کئی اہم سورتوں کی تلاوت سماعت کی ہے۔ سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، یہ تمام سورتیں آج تلاوت ہوئی، اور ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عظیم پیغامات عطا فرمائے ہیں۔ سارے سورتوں کی تفصیلات مختصر سی محفل میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ سورہ رحمان اس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی زینت ہے، اور اللہ کریم نے اس میں اپنی مخلوقات میں سے 2 مخلوق سے یہ پوچھ رہا ہے، ایک جنات سے اور ایک انسانوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشہور و معروف آیت ہے جو کنٹینیو کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے اس سورے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنات اور اے انسانوں، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی مخاطب فرمایا، تو وہ بھی مکلف ان تمام چیزوں کے ہیں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ان کے احکامات جیسے ہیں وہ اس مخلوق کو معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی، دونوں سے مخاطب کی، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل اور خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا تھا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے، تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں لَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِكَ یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکم، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکم، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین،
تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا۔ یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں، الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح۔ لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا۔ اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ 3 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سب سے پہلے۔ اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔ ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں۔ اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے کنتو کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی۔ اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔
سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات. اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا. ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں. آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی. وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر. ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں. اور پانی ہے کہ برابر، نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے. کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَى. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے. سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح. یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا. اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہاری ذات میں میری نشانی ہے، کیوں دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی ہے. کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں. اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی. اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا؟ کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر. کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے. ما یمسکہن الا اللہ. قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں. تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں.
اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے سٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں. لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے. ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے. حیرت ہوئی. میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے. فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں ہے، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابند. لیکن آج وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے. یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں. علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا. نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں. وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے ہیں وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو میں نے دیکھا وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے. میرے عزیزو، یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر سے جب نور ایمان ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے محبوب، آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ وہ گونگے بہرے ہیں اور مردہ ہیں. کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ جو مکہ کے کفار و مشرکین، حضور سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے پاس تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ارے آسمان کیا نشانی ہے، چاند کیا نشانی ہے، سورج کیا نشانی ہے، جس نے چہرے رسول کو دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول جو انگلیاں برتن میں رکھ دیں تو پانی کے فوارے جاری ہو جائے، وہ رسول جو اشارہ کریں تو چاند پلٹ آئے، وہ رسول جو سورج کو اشارہ کریں تو وہ سورج پلٹ آئے اور چاند پھٹ جائے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھیوں میں کنکریاں پڑنے لگ جائیں اور شجر و حجر انہیں سلام کر. یہ ساری نشانیاں مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب پتا تھا. اور جو میرے آقا فرماتے تھے وہی ہو کر بھی رہتا تھا، جو بعد میں آنے والی خبریں حضور دیتے تھے وہ ہوتا تھا. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ملحد رہے. انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو محمد کا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو، جب نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی اسے نہیں نظر آتی. کل کی رات بھی ذکر میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی تم کو اپنے دین سے، اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ گے دنیا، بہت بری موت. اور وہ سب سے بدنصیب شخص ہے، وہ محروم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور کرتا ہے. یہ میں نے بہت سارے اپنے تجربے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. کل بھی مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی دولت کو اور دین کی یہ صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. مجھے میرے والد گرامی فرمایا کرتے، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، مسجد کے صدر تھے، متولی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور بڑے پرہیزگار اور ایک بڑے بزرگ کی خدمت گزار بھی تھے. اور کئی سالوں تک میں جانتا ہوں، میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہو، یا ہمارے والد فرماتے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ مسجدوں کے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو نئی جماعت آ گئی، پرانے متولی صاحب کو ہٹا دیا گیا. اب ان کی عمر کافی بھی ہو گئی تھی، داڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ آپسی چپکلش تھی یا جو بھی ہے، محلے میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا گیا، میری یہ بات کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، سارے لوگ جو ہے ہماری باتوں کو گھماتے ہیں برابر جگہ پر جہاں ان کو چاہیے. میں ریئل بات کہہ رہا ہوں. جب وہ ہٹ گئے، ہوا یہ کہ اس بیچارے نے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے جیسا چاہے خدمت لے. اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو ہی نہیں مانتا، یہ فتنے کی گڑھ ہے. معاذ اللہ. چھوڑ دیا اس نے. جو صدر رہا، متولی رہا مسجد کا، بڑی داڑھی تھی اور
کئی دنوں تک مسجد کو آنا چھوڑ دیا، پھر تھوڑے دن ہوئے دھیرے دھیرے نماز بھی چھوڑ دیا، ختم ہو گئی۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، اکثر وہ بات بتا کر کے، نام لے کر کے بتاتے تھے، کہا کہ کچھ سال گزرے کہ اس بندے کو ہمارے یہاں اوسی کھیلنا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں، مٹکا، یہاں ہوتا ہے مٹکا کھیلتے، لاٹری والے جو نمبر لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کا نشہ ہے، نمبر لگاتے ہیں لاٹری کے اور اس کے بعد اس میں پیسے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا ہو کہ مٹکا ہو، الگ الگ جو بھی ہے، اس کی عادت اس کو لگی، اور پیسے جو بھی تھے وہ نمبر جا کر کے لگا کے آتا تھا، دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے کہ نمبر آیا کیا، نمبر آیا کیا، اس میں پیسے جاتے رہے، کنگال ہو گیا۔ وہ متولی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ پھر وہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پیسے چوری کرنے لگے، یہاں تک نوبت آ گئی، اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار دو بار سمجھ میں آئے، بعد میں پھر دیکھا کہ بڑھاپے میں ابا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پیسے رکھو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ سٹے میں لگا کر آ جاتے، سٹا بازی کرتے کرتے اتنا تباہ و برباد ہوا، آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں شراب کی حالت میں اس کی موت ہوئی، وہ شراب پیتا رہا کسی ایک گھر کے کٹے پر باہر، آخری وقت اس کا وہاں پر دیکھا گیا جب اس کی روح نکلی، وہ رمضان کا مہینہ تھا لیکن شراب کی حالت میں۔ ڈر آتا ہے اس بات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دور کر دے تو میرے عزیزوں اس کی بہت بری موت ہو جاتی۔ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ مولا جب خطائیں ہو جائیں تو تو مجھے سنبھال لے، جب غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کی توفیق دے دے، ملحد نہ بن جائے بندہ، دھیرے دھیرے خدا کا انکار کر جاتا ہے۔ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں، شروعات بہت چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے، نفل کو ہلکا جانتا ہے، نمازوں کو ہلکا جانتا ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی نماز کو ہلکا مت جانو، کسی بھی مستحب چیز کو، سنت کو ہلکا مت جانو، ارے یہ کیا ہے، یہ تو چلتا ہے، ایسے بہت لوگوں کو دیکھا، داڑھی، ارے کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے لگ جائیں گے، سنت ہی تو ہے، معاذ اللہ سنت ہی تو ہے، ارے سب کچھ ہی سنت ہے ہمارے لیے، سنت ہی تو ہے کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا سے بڑھ کر کے کیا ہے ہمارے، نہیں رکھا الگ بات ہے، لیکن اس کو ہلکا جانا کفر ہے، تحقیر کفر ہے، حتیٰ کہ بکری چرانے والے عمل کو بھی کسی نے ہلکا جانا کہ یہ تو گھٹیا عمل ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا عمل ہے، اور یہاں سے بندے کی شروعات ہوتی ہے، وہ نفل کو، سنتوں کو ہلکا جاننے لگا۔ ہم نے بہت سارے، مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں پابندی کرائی، سنیوں کو دیکھو بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے، کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم عام حالت کو اور نماز کی حالت کو ایک طرح مت سمجھو، تمہارے دل میں نماز کا ہلکا پن آئے۔ کیوں یہ سب چیزیں رکھی گئیں؟ قرآن پاک کو آپ جس طرح سے، یہ کتاب ہے، یہ ورق ہے، اصل قرآن علم الہی ہے، لیکن اس کا ادب ہمیں کتنا سکھایا گیا، ان اوراق کا، یہ پٹھے کا کتنا ادب سکھایا گیا، ہم نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ تم اس کو عام کتاب ہی سمجھتے رہو، ہے تو یہ کتاب، ہے تو یہ ورق، یہ چھپا ہوا ایسی ہی ہے جیسے دوسری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، پرنٹ ہے، اصل قرآن وہ علم الہی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا۔ یہ تو اوراق والا کتاب، یہ جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گی، یہ اوراق جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو گئے، آپ دفن کر دیے، آپ پانی میں ڈال دیے، کچھ بھی کر دیے، بوسیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن علم الہی جو کلام الہی ہے وہ فنا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ان اوراق پر موجود کتاب کا بھی ہمیں ادب سکھایا گیا۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آج تک برقرار رکھی گئیں، اس لیے کہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور بندہ اوپر پہنچتے 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 اولیاء کا منکر ہوتا ہے پہلے، اور کہتا ہے یہ غوث خواجہ کیا چیز ہے، یہ اماموں کا کیا ہے، وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے ہم تھے، وہاں تک بات کرتے کرتے معاذ اللہ پھر وہ رسول تک پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے وہ خدا ہی غلط تھا جو محمد کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین نے یہ سلسلہ بتایا ہے کہ گمراہ ہونے کے اس کے طریقے کیا ہیں، اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین سے دور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگا دیتا ہے، علماء کی بے ادبی اور گستاخی میں وہ انسان ملوث ہوتا ہے، اور اس لیے کہ ان سے حسد کرتے 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 وہ علم کا دشمن ہوتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے، اس شکل کا دشمن ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی تک چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، الحاد اور بے دینی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رب تبارک و تعالی بقیہ قرآن عظیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں، جیسے مانگتے ہی رہتے ہیں نا میرے عزیزو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو۔ دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا فلاں یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزوں ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا، ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو
تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا، وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے
قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔ اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں۔ تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب۔ پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو۔ ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پڑوسی میں، میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں، پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا، کہا کخ کخ، کھانسو، کھانس کھانس کر کے نکالو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے۔ آخرت کا ڈر تھا یہ آخرت کا خوف ہے، جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے،
اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں۔ اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے، بہت چھوٹی عمر ہوگی میری، اسکول جب جاتے پہلی جماعت میں بھی نہیں، چھوٹی سی جماعت میں، نمازوں کی پابندی کا الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا اہتمام تھا۔ میرے والد گرامی عالم دین بڑے نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے اہتمام کرتے۔ شام کے وقت اسکول چھوٹتی اور آ جاتے تھے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے ہیں۔ اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں، سخت ترین عذاب دیتے ہیں۔ آج عمر کے اس حصے میں آ کر کے بھی وہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہی ڈر لگتا ہے، عشاء اگر چھوٹ جا رہی ہے تو عشاء کا تو لمبا ٹائم ہے، مرنے کے بعد قبر میں اگر عشاء کا پورا ٹائم قبر میں فرشتے عذاب دینے لگ جائیں کون برداشت کرے گا؟ اسی لیے چاہے سفر میں جائیں، چاہے تھکے ہوئے آئیں، کیسے بھی آئیں، لیکن عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ڈر ہے آخرت کا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ والدین اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کریں، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ بچوں کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے۔ اگر آپ صحیح تربیت کے ساتھ کسی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے آخرت کا ڈر، آخرت کا ڈر۔ اللہ کریم ہم سب کو آخرت کے خوف سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔